السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاسبہ قادیانیت ٹی وی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خطاب سنانے لگا ہوں ایکس قادیانی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اب ان کے ہاتھ پہ ہزاروں قادیانی جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو تحصیل بار ایسوسی ایشن نورپور تھل میں ختم نبوت سیمینار تھا اور اس کے جو منتظم تھے وہ جناب بار کے جو صدر سے جناب فاضل سلیحال صاحب وہ تھے، اور ساتھ ان کے جو سیکرٹری تھے مار رکن عالم صاحب وہ تھے۔ تو جناب عرفان محمود برق صاحب نے جو سیمینار جو ہے اسے خطاب کیا ختم نبوت کے عنوان پر، تو اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن یا لیٹسٹ اپڈیٹ آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اسے استفادہ کرتے رہیں۔ تو اب بلا تاخیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس خطاب کی طرف ناظرین۔ تو جی ناظرین سنیے۔ پوری دنیا میں گیا اور پاکستان کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دی، اسلام کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دی۔ آج یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا، آج یہ فتنہ ہمارے پاکستان میں ہے، آج یہ فتنہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا۔ میں نے 1.5 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ختم نبوت سیمینار سے بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، وہی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنیے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا کیا تھا۔ میں نے کہا جب انگریز نے اس سے دعویٰ نبوت کروایا اکیلا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، آج دنیا کے اندر یہ قادیانی کدھر سے آ گئے؟ آج آپ کے اسلام آباد کے اندر قادیانی کدھر سے آ گئے؟ جب مرزا قادری نے دعویٰ نبوت کیا اکیلا تھا۔ آج آپ کے خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر میں یہ مرزائی کدھر سے آ گئے؟ مجھے بتائیے، دنیا کا وہ کون سا بر اعظم ایسا ہے، کون سا کنٹری ایسا ہے، کون سا سٹی ایسا ہے جہاں پہ اس فتنے نے اپنے پنجے نہیں گاڑے؟ میرا سوال یہ ہے، جب مرزا قادری بے ایمان نے دعویٰ نبوت کیا اکیلا تھا، پھر یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ کدھر سے آئے؟ زمین سے نکلے؟ آسمان سے گرے؟ میں نے کہا نہیں دوستو، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں۔ ایمانوں کے سوتے ہوئے ایمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ لڑکیاں لے لے کے مرزائی ہوتے رہے، پیسہ لے لے کے مرزائی ہوتے رہے، اور زمین نے مربع ایکڑ جائیداد لے لے کے مرزائیت کے زہر کو پیتے رہے۔ لڑکیاں لے لے کے، نوکریاں لے کے سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی مان مان کے اپنا بیڑا غرق کرتے رہے۔ آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے، کسی مرزائی سے پوچھئے تو مرزائی کیسے ہوا؟ یا تو جہالت ہوگی یا وہی لڑکی، پیسہ، ویزا، نوکری، چھوکری کا معاملہ ہوگا، یا کہے گا کہ میں تو پیدائشی مرزائی ہوں، میرا باپ مرزائی ہوا تھا، یا بولے گا باپ بھی پیدائشی مرزائی تھا، دادا ہوا تھا، یا بولے گا پردادا ہوا تھا۔ پہلے کون تھے بتائے گا مسلمان؟ تو مسلمان کا ایمان چھینا گیا۔ ابھی پچھلے 1.5-2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہوگی، جس میں جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان کے کتنے نوجوان قادیانیوں کے بیعت فارم فل کر کے قادیانیوں سے اور ویزے کے چکروں میں ایمان کے سودے کر کے سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے پیلے گستاخ رسول مرزا قادیانی کو اپنا نبی مان کے کہا باہر کے ممالک میں ابروڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں اور کہا جا رہے ہیں، نسلیں برباد کی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کے میرے پاس اور مثال نہیں ہے کہ ایک مرزا قادیانی اٹھا دنیا کے اندر پھیل گیا۔ آج آنکھیں کھولیے، آج ہمارے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ہمارے ادارے وہاں پہ قادیانی دن رات کام کر رہے ہیں۔ میرا اپنا سابقہ تعلق اسی فطرے کے ساتھ تھا۔ میرا دادا جس کی پیدائش قادیان کی تھی، میرا دادا جس نے بچپن کے زمانہ میں
جہالت کی بیس پہ اسلام کو چھوڑ کے سرور کائنات سے ناطا توڑ کے مرزا قادیانی کا ذات کو اپنا نبی مانا تھا. نعوذ باللہ. قادیانی میرے دادے کو صحابی رسول کہتے تھے اور پوری دنیا سے اسے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر میں آتے تھے. جب پاکستان بنا میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا. لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا. ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے, ہمارے گھر میں قادیانیوں کے اینٹی پاکستان اینٹی اسلام فیصلے ہوتے تھے, کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے, میرے والد صاحب ان کی جماعت کے فنانس سیکرٹری رہے, کئی عہدوں پہ تعینات رہے. یہ پروردگار نے سب سے پہلے میرے خاندان میں بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا. الحمدللہ. ایک رات سویا, میرے مقدر جاگ پڑے, خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتا ہو کہ کریم آقا کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال ہوتا ہے, طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں, تبسم فرما دیتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. میرا ایمان ہے کہ سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتا ہے. الحمدللہ. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, الحمدللہ. اسلام قبول کرتا ہو. میری برادری یک کرتی ہے. میرا باپ, میری برادری کے لوگ کبھی سر پہ ڈنڈے مارتے ہیں, کبھی منہ میں تمانچے مارتے ہیں, کبھی مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, کبھی گھر سے کک آؤٹ کیا جاتا ہے, کبھی جائیداد سے اعلان کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے, آگ کیا جاتا ہے. لیکن میں نے اپنے باپ سے, اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا. مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا, اور مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا. مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے. میرے وجود کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے, انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. باطل سے ڈرنے والے, اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے. تو امتحان ہمارا, میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار کوڑلا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, لوگوں جو بندہ حد پہ نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. میرا ایمان ہے سرور کائنات کے مبارک ہاتھ کو میں نے زندگی کے نشیب و خراج میں, زندگی میں آنے والے سیلابوں کے باوجود میں نے فیل کیا ہے. الحمدللہ. اسی گھر میں سب سے پہلے میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئی. پھر ایک بھائی, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر سسٹر اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے. کہتے ہیں اگر پانی کا قطرہ پتھر کے سینے پہ بھی گرتا رہے ایک ٹائم آتا ہے اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اللہ نبی کا کرم ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب مرزائی جماعت کے صدر رہے, اللہ نے کرم کر دیا. ابھی آپ کی عمر 84 سال ہے. چند سال قبل قادیانیت میں لانتے بیچ کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے. پورے پاکستان کے لیول کیے, بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما, ان کی جماعتوں کے بوت, پنڈت, بال, پادری, اب تک اللہ نبی کے خاص کرم سے ہزاروں قادیانی, اور میری یہ کتاب پڑھ کے ہزاروں قادیانی قادیانیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو چکے ہیں, جن میں میرے فادر اللہ
عبد القیوم بٹ صاحب بھی شامل ہیں جو قادیانیوں کے پورے پاکستان کے سب سے بڑے لائر تھے، سب سے بڑے وکیل تھے. ساری زندگی عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں انہوں نے قادیانیت کا ڈیفینڈ کیا ہے. ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے. سابقہ صدر مسرور بار ایسوسی ایشن کو دنیاوی طور پہ کئی عہدوں میں تعینات رہے. اللہ نبی نے کرم کر دیا. 16 سال پہلے بٹ صاحب کی بیٹی میری یہی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئی. اس کے بعد بٹ صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس سے میری شادی ہوئی. اللہ نبی نے کرم کر دیا. 13 سال بعد اللہ نبی کا کرم ہوا. قادیانیوں کا پاکستان کا سب سے بڑا وکیل، یوں کہہ لیجیے سب سے بڑا ستون یوں کر کے گرا جب عبد القیوم بٹ صاحب نے اپنی فیملی سمیت یہ اعلان کیا کہ میں قادیانیت میں لاتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دامن رحمت کو تھام کے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتا ہوں. ان کی ویڈیو دیکھیے گا، بڑی ایمان خیز ویڈیو ہے. یا زندہ صحبت باقی بات کو شارٹ کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ نبی نے کرم کیا. پورے پاکستان کے میں نے بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. پورے پاکستان میں اور ہائی کورٹس میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. میں نے آپ کی بیوروکریسی میں جا کے CSS اکیڈمی میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. سکولز، کالجز، یونیورسٹی وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے لیکچرز دیے. اور اب تک پورے پاکستان میں 40 سے زائد بار ایسوسی ایشن میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کر چکا. اور 40 سے زائد بار ایسوسی ایشن کے ان کی طرف سے یہ قوانین جاری ہو چکے کہ آج کے بعد ہماری بار میں ہر آنے والا ممبر اور سابقہ ممبرز ختم نبوت کے ہدف نامے کو پھر کریں گے. الحمدللہ پروردگار نے یہ بڑی بڑی کامیابیاں دی، یہ بڑی بڑی کامرانیاں دی. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب میں خود قادری تھا، اب ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی سمجھ نہیں آتی کہ مردئی کلیم کرتا ہے کہ جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، جو نماز تیری وہی میری، جو قرآن تیرا وہی میرا، پھر قادیانی کافر کیسے ہو گئے؟ یہ سوال کرتا ہے. آپ میری بات پہ بلیو کرنا. ہمارے گھر والے ہماری ٹریننگ کرتے تھے. ہمیں بتایا جاتا تھا جب بھی مسلمان ملے خود کو مسلمان شو کرو، مسلمان ظاہر کر کے ان کے ایمان کا ستیہ ناش کر دو. مجھے بتائیے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. میں نے ابھی آپ کو ایک کتاب دکھائی جن قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کا ریفرنس یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، جس کا ریفرنس قومی اسمبلی کی کاروائی کے اندر موجود ہے. اس میں اس نے کہا قرآن پاک کی 100 آیات کو جن میں پروردگار نے ختم نبوت کے عقیدے کا اعلان فرمایا، کہا جھوٹی ہیں، باطل ہیں. مجھے بتائیے جو قرآن پاک کی ایک آیت کا، ایک لفظ کا، ایک حرف کا، ایک نقطے کا بھی انکار کرے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ اور جو 100 آیات کو کہے جھوٹی ہیں، یہ مسلمان ہے بدترین کافر ہے. پھر جہاں تک کلمے کی بات ہے، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. قومی اسمبلی کے اندر یحییٰ بختیار نے دلائل دیتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کہی. سارے بیان کا نچوڑ ہے، غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا جس طرح ہندو کہتے ہیں کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، ہندو کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے روح نکلتی ہے، اگلے جنم میں پھر دنیا میں آتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر آتا ہے. 7 جنم ہوتے ہیں. اچھے کام کر کے مرے، اگلے جنم میں اچھا انسان ہو کے آئے گا. برے کام کر کے مرے، اگلے جنم میں ہندو کہتے ہیں بندر بن جائے گا، سور بن جائے گا، ریچھ بن جائے گا، بھیڑیا بن جائے گا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جسے تناسخ و حلول کہتے ہیں. 100% کفری عقیدہ ہے. یحییٰ بختیار نے بولا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ سنو، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد دنیا میں 2 بار آئے. قومی اسمبلی کی کاروائی کے اندر یہ بات موجود ہے.
یا بختیار نے اس کتاب کا ریفرنس دیا. یہ ریئل بک اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 270، 271، 272، 273، ان 3 پیجز پہ سنیے اس نے کیا کہا. گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے کہتا ہے، نعوذ باللہ، کہتا ہے محمد دنیا میں 2 بار آئے. کہتا ہے پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں میرے روپ میں آئے. کہتا ہے لوگوں، میں مرزا قادیانی صرف نبی بن کے نہیں آیا، صرف رسول بن کے نہیں آیا، کہتا ہے دنیا میں محمد بن کے آیا. آگے کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ میری روحانیت اسپرچول پاور، کہتا ہے پہلے محمد سے اقوی ہے، اکمل ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے. کہتا ہے لوگوں، پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہو. اور مجھے بتا، قومی اسمبلی پکار اٹھی کہ جن کا یہ گھٹیا عقیدہ ہے، جن کا یہ کفری عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی دنیا کے اندر محمد بن کے آیا، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، مسلمان ہو سکتے؟ آخرکار قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا ذکر کیا 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718، اسی فیصلے کو کبھی پڑھیے، میں نے کہا کہ کھل جائیں گی. یہ وہ کتاب سپریم کورٹ نے اپنے فل بینچ میں اس فیصلے میں پیش کی. کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. پیج نمبر 158 ہے. اس میں سنیے کیا کہتا ہے. گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلتا ہے. کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا. کہتا ہے مرزا قادیانی دنیا میں خاتم النبیین، یعنی کہ محمد عربی بن کے دنیا میں آ گیا. نیچے کہتا ہے اس لیے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. کہتے ہیں قادیانیوں جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. لفظ محمد آئے تو تصور مکہ مدینہ نہیں، تصور کہا قادیان لے جایا کرو. اور مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور دھوکہ، اس سے بڑھ کے اور دجل، اس سے بڑھ کے اور فریب کسے کہا جائے گا؟ اسی لیے سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں یہ بات لکھی کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کے اعتبار سے کہا سلمان رشدی سے بڑا کافر ہے. سلمان رشدی گستاخ رسول سے بڑا کافر ہے کہ جس کے یہ گھٹیا عقائد ہیں، یہ کتابوں کے ڈھیر ہیں. اللہ تعالیٰ کو ننگی گالیاں، اللہ تعالیٰ کو گندی گالیاں، یہ کتاب سٹیج پہ موجود ہے. کتاب کا نام اسلامی قربانی، لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی. صفحہ نمبر 12 میں کہتا ہے ایک دفعہ ہمارے مرزا صاحب نے بتایا کہ مجھ پہ حالت طاری ہوئی، میں عورت بن گیا اور اللہ مرد بن گیا. اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. کہتا اللہ نے میرے ساتھ بدکاری کی. اور مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور ظلم، زیادتی، دجل، فریب
کسے کہا جائے گا کہ جو معاذ اللہ یہ بکواس کرے اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا؟ اور یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 میں کہتا ہے، پیج نمبر 81 میں کہتا ہے اللہ نے نعوذ باللہ اللہ میرے ساتھ ایسی گندی باتیں کرتا ہے میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، جس کے یہ گھٹیا قائد ہو اللہ بھی گندی باتیں کر سکتا ہے، کرتا ہے، یہ مسلمان ہے بہترین کعبہ ہے۔ آپ دوستوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، سرور کائنات کی شفاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آج قادیانی ہماری گلیوں میں، بازاروں میں، سکولز، کالجز، اداروں میں دن رات ان اپنے لیے کام کرتے ہیں، قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سرور کائنات کے امتی ہونے کے ناطے انشاءاللہ ان کا توڑ کرنا ہے، سرور کائنات کے حمایتی ہونے کے ناطے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، عزت رسول کے پہرے دار ہیں۔ انشاءاللہ ان قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے، انہیں وائلیشن قانون کی نہیں کرنے دیں گے، اپنے بچوں کا ایمان، بچیوں کا ایمان، گھر والوں کا ایمان ان مرزائی قذاقوں سے بچائیں گے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، کیونکہ سرور کائنات کی شفاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں ختم نبوت کا کام کرنے والا سرور کائنات کا حمایتی بن جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں لاکھوں سال کی عبادتیں، ریاستیں، ذکر، اذکار ایک طرف اور آمینہ کے لال کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے ایک قدم اٹھانا، ایک طرف بینگ مسلم۔ انشاءاللہ ہم سب نے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے، ختم نبوت کے قوانین کا، ناموس رسالت کے قوانین کا انشاءاللہ دفاع کرنا ہے، کریں گے۔ آخری بات کسی اللہ والے سے کسی نے یہ سوال کیا کہ سابقہ امتیں غلط کام کرتی تھی، اللہ کا عذاب آتا تھا، یہ غلط کام کیا، زناکاریاں کی، بدکاریاں کی، کرپشن کی، کم آپتول کی، اللہ کا عذاب آ گیا، ان کو زمین کے تختے کو پلٹ دیا گیا، کبھی پتھروں کی بارش کی گئی، کبھی سیلاب آئے، کبھی ٹڈیوں کے عذاب آئے، کبھی کوئی عذاب آیا، کبھی شکلیں مسخ کر دی گئی۔ امت محمدیہ آج سارے کے سارے وہی کام کرتی ہے جو سابقہ امتیں کرتی تھی۔ ان پہ اللہ کا اجتماعی طور پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، کہا سنو اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے، ہاں ہاں اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے۔ کہا گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے، اور سرور کائنات کی مقدس ذات ہے، اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری کرتوتیں ایسی ہیں اللہ کا عذاب ہم پہ آتا، رات کو سوتے صبح اٹھتے بندر بن چکے ہوتے، رات کو سوتے صبح اٹھتے خنزیر بن چکے ہوتے، کتے بن چکے ہوتے، ایسے سیلاب آتے، ایسے طوفان آتے، ایسی آندیاں آتی، ہمیں پڑک پڑک کے مارا جاتا اور ہمارے چیتھرے بگڑ جاتے، ہماری بدبودار لاشیں عبرت کی تاریخ بندی بنا دی جاتی، ہم پہ پتھروں کا عذاب آتا۔ سرور کائنات کی مقدس ذات ہے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو سوچو اس وفادار نبی سے ہم نے کیا وفا کی ہے، ان کی عزت میں ہم نے ہو رہے ہیں نپور شرما نے آج بھارت میں بیٹھ کے سرور کائنات کی شان میں بکواس کی ہے۔ بھارتی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ کے نبی کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنا رول پلے کریں، ختم نبوت کا پہرا دیں گے۔ انشاءاللہ قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے دیس اندر پیندیاں مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹھی ملنی ہے رحمت نے، جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے، جج ہجواں دی دھوکی آن ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، چلے کہنے
دے سن نال مراں کے تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن وچ وال کھولے حقیقت ہے ریالٹی ہے سچائی ہے ہونا ہے موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے سرور کائنات سے وفا کر لو حق میں نبوت کی چوکیداری کر لو جدو خزانے چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مارواریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیاں یاریاں نے اقبال کی روح کرتی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کرم تیرے ہیں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا بہت شکریہ انشاءاللہ میں صدر بات سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے بڑے بڑے بینرز بالخصوص ہمارے پنجاب میں پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے اقدامات کرتے ہوئے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے تمام سرکاری دفاتر میں ختم نبوت کی آیات والے احادیث والے وہ بینرز اویزہ کر دیے جیسے نکاح فارم کے اندر ختم نبوت کا حلف نامہ ضروری قرار دے دیا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے کراچی سٹی کورٹ تک ہم نے ختم نبوت کے پروگرامز کیے اور وہاں پہ ہر بار میں جہاں پہ پروگرامز کیے وہاں ماشاءاللہ بار کے صدر نے پوری کیبنٹ نے تمام ممبرز نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہم سرور کائنات کے امتی ہیں ہم سرور کائنات کی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں ایسے ہی انہوں نے ماشاءاللہ وہ فارم وہ قوانین جاری کر دیے انشاءاللہ میں آپ سے بھی توقع کروں گا صدر باز صاحب سے بھی کہ اناؤنس کریں آج کے بعد ہر آنے والا ممبر اور ممبرز اور نیو ممبرز ہر کسی کے لیے ختم نبوت کا حلف نامہ فل کرنا ضروری ہوگا انشاءاللہ کریں گے اللہ آپ کا حمد